کاملا ہیرس کا ماضی ابھرتی ہوئی مڈل کلاس فیملیز کو درپیش چیلنجز کا عکاس ہے۔ کاملا ہیرس نے 1964 میں کیلیفورنیا کے شہر اوکلینڈ میں آنکھ کھولی۔ ان کی والدہ شیاملا گوپالن 19 برس کی عمر میں بھارت کی ریاست تامل ناڈو سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے تنہا کیلیفورنیا آئی تھیں۔ شیاملا نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور بریسٹ کینسر کی تحقیق سے نام کمایا۔ 24 برس کی شیاملا کی ملاقات یونیورسٹی ہی میں لیکچر کے دوران ایک جوشیلے مقرر ڈونلڈ جے ہیرس سے ہوئی۔ ایک برس دوستی رہی جو 1963 میں رشتہ ازدواج میں بدل گئی۔ شادی کے 2 برس بعد کاملا ہیرس پیدا ہوئی اور پھر دوسری بیٹی مایا۔ تاہم اس عرصے میں والدین میں نااتفاقیاں بڑھتی گئیں اور ابھی کاملا کی عمر 5 برس ہی تھی کہ 1969 میں والدین علیحدہ ہو گئے۔ بچیوں کی حوالگی کے لیے مقدمہ بازی ہوئی اور بالآخر 1972 میں طلاق ہو گئی۔ ماں بچیوں کو واپس کیلیفورنیا لے آئیں اور تمام تر توجہ بچیوں کی تعلیم پر صرف کی۔ اس دوران کاملا ہیرس نے کئی پرائمری اور پھر سیکنڈری اسکول میں تعلیم کے بعد 1981 میں گریجویشن کیا۔ اس عرصے میں وہ مختصر عرصے کے لیے کینیڈا میں بھی رہیں۔ امریکہ واپسی پر ہارورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ہیسٹنگز کالج آف لاء سے ڈگری لی اور وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ بطور وکیل کاملا ہیرس کی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز 1990 میں اس وقت ہوا جب انہوں نے الامیدا کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی آفس میں کام شروع کیا اور جنسی زیادتی کا شکار بچوں کے کیسز مدلل انداز سے لڑے۔ یہ کیسز اس لیے بھی ان کے دل کے قریب تھے کہ کینیڈا میں جنسی درندے کا نشانہ بنی اسکول کی سہیلی کو وہ بچپن میں ساتھ رکھنے کے لیے گھر لے آئی تھیں۔ ملکی سطح پر ابھرنے سے پہلے کاملا ہیرس نے کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو کی ڈسٹرکٹ اٹارنی کے طور پر اپنی حیثیت منوائی۔ انہوں نے یہ منصب سن 2004 میں سنبھالا۔ امریکہ کی اس سب سے بڑی ریاست میں سن 2010 میں وہ اٹارنی جنرل کی حیثیت سے سامنے آئیں اور ان کا مستقبل ابھرتا نظر آنے لگا۔ سن 2017 میں وہ امریکی سینٹ کی رکن منتخب کر لی گئیں۔ وہ جوڈیشری کمیٹی کا حصہ بنی جہاں انہوں نے ٹرمپ کے نامزد کردہ اٹارنی جنرل جیف سیشنز اور سپریم کورٹ جج بریٹ کاواناگ کو اپنے تند و تیز چپتے سوالوں سے زج کر دیا۔ ابھی قسمت کو انہیں کہیں آگے لے جانا تھا۔ سن 2020 میں انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کا صدارتی امیدوار بننے کے لیے الیکشن لڑا، مگر آخر میں جو بائیڈن کے حق میں دستبردار ہو گئیں کیونکہ وہ کاملا کو نائب صدر بنانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ 20 جنوری سن 2021 کو وہ دن بھی آیا جب کاملا ہیرس نے امریکہ کی نائب صدر کے طور پر عہدے کا حلف لیا۔ اس طرح وہ بطور خاتون سیاہ فام اور جنوب ایشیائی امریکی کی حیثیت سے پہلی شخصیت ہیں جو اس عہدے پر فائز ہوئیں۔ ایک دوست نے ان کی ملاقات وکیل ڈگلس ایمہوف سے کرائی تھی جو ایک برس بعد یعنی سن 2014 میں رشتہ ازدواج میں بدل گئی۔ عقیدے کے لحاظ سے کاملا ہیرس مسیحی اور ان کے شوہر یہودی ہیں۔ کاملا کی اپنی اولاد تو نہیں، تاہم پہلی بیوی سے ایمہوف کے 2 بچے ایلا اور کول ہیں۔ یہ بچے کاملا اور ایمہوف کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ کاملا ہیرس کی میڈیکل سائنسدان والدہ کا انتقال سن 2009 میں ہو چکا ہے۔ ستم ظریفی یہ کہ محبت کے دعوے دار شوہر ڈونلڈ ہیرس نے بیوی کی آخری رسومات میں بھی شرکت نہ کی۔ دعوت نامہ ملنے کے باوجود کاملا ہیرس کی شادی میں آ کر بیٹی کو رخصت کرنا بھی والد نے گوارا نہ کیا۔ ہاں، باپ بیٹی کی ایک ملاقات سن 2016 میں ضرور ہوئی جب کاملا ہیرس سینیٹر بن چکی تھیں۔ ماں کے ہاتھوں پرورش پانے والی کاملا نے اپنے والد کا شاذ و نادر ہی ذکر کیا ہے اور وہ بھی بچپن کی 1 یا 2 یادوں تک محدود رہا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ 86 برس کے پروفیسر ڈونلڈ جے ہیرس وائٹ ہاؤس سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر دوسری بیوی کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کسی حد تک بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے معیشت داں ہیں جو اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ ڈونلڈ جیسپر ہیرس جمیکا میں پیدا ہوئے تھے، آبائی وطن کا اعلیٰ ترین اعزاز حاصل کیا اور امریکہ میں بھی شہرت رکھتے ہیں۔ جہاں تک خونی رشتوں کا تعلق ہے تو کاملا ہیرس کی اکلوتی بہن مایا ہیرس ہی اب حیات ہیں۔ مایا اپنی بہن کی مشیر ہیں اور انتخابی مہم بھی چلا رہی ہیں۔ مایا ہیرس اس سے پہلے بل کلنٹن
اور ہلیری کلنٹن کی بھی مشیر رہ چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس پس منظر سے تعلق رکھنے والی کاملا ہیرس کیا امریکہ کی صدر بن کر تاریخ رقم کر پائیں گی؟ جواب کچھ بھی ہو، وہ یہ الیکشن لڑ کر ہی تاریخ رقم کر چکی ہیں۔ روبینہ ظفر، پرزم نیوز۔